إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق الزیبا ہے، جس نے ہم تمام بنی نوع انسان کو اس دار فانی کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کی خاطر بہت سارے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ انگنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے بہت سارے مصائب و آلام کو برداشت کرنے کے بعد ہم تک اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچایا۔ حاضرین جمعہ، سورہ نساء آیت نمبر 58 خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی گئی۔ اس آیت کی روشنی میں اور موجودہ حالات کے پس منظر میں چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے حق بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج 26 جنوری 2018 تاریخ ہے۔ یہ وہ تاریخ ہے جو ہمارے ملک ہندوستان کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اسی تاریخ کو 1950 عیسوی میں ہمارے ملک کا سنویدھان، ہمارے ملک کا دستور لاگو ہوا، جس دستور کے فالوور ہم ہیں، جس دستور کو ماننے والے ہم ہیں، اور تمام ہندوستانی اس دستور کے لیے اپنے آپ کو وفادار کہتے ہیں کہ ہاں ہم اس دستور کے ماننے والے ہیں۔ یہ دستور، جیسا کہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، مختلف قومیں، مختلف قبائل، مختلف مذاہب کے ماننے والے یہاں رہتے ہیں، ان کی رعایت کر کے ایک ایسا دستور بنایا گیا جس میں تمام مذاہب کے ماننے والوں کو اپنے مذہب کی آزادی میسر ہو، جنہیں اظہار کی آزادی حاصل ہو، رائے کی جنہیں آزادی حاصل ہو، اور اسی طرح سے اور بہت سارے مسائل میں انہیں بنیادی طور سے آزادی حاصل ہو، اور ایک دھاگے میں پرے ہوئے بھی رہے ہو، ایک دھاگے سے بندھے ہوئے بھی رہے، ان کی آپس میں جو تعلقات ہیں، آپسی جو تال میل ہیں، وہ کسی بھی طرح سے خراب بھی نہ ہونے پائیں۔
یہ ایک دستور ہمارے اکابر نے اس ملک کے لیے بڑی سوجھ بوجھ کے ساتھ اور بڑی سوجھ بوجھ کے بعد ہمارے لیے ایک دستور متعین کیا، جس میں ہر مذہب والے کو اس کے مذہب کے اعتبار سے آزادی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں میرے عزیز طلباء اور حاضرین جمعہ جو ہمیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ یہ دستوری اعتبار سے ہمیں ان تمام چیزوں کی آزادیاں حاصل ہیں، اور یہ ایک بہت ہی بہتر، جہاں بہت سارے مختلف مذاہب کے ماننے والے ہوں ان کے لیے ایک بہت ہی بہتر دستور تھا یہ، لیکن اس دستور پر 1950 کے بعد سے آج تک جس طرح سے عمل ہونا چاہیے اس طرح سے عمل نہیں ہوا، اور خاص طور سے موجودہ حالات میں اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ اس جمہوری دستور کو آمرانہ شکل دی جا رہی ہے، کچھ مخصوص ذہنیت کے لوگ اس پر قابض ہو کر مسلمانوں کی آزادی، خاص طور سے مذہبی آزادی کو چھیننا چاہتے ہیں، ان کے دین کو ان سے چھیننا چاہتے ہیں، جو ہمارے لیے دستور ہمارے اکابر نے بنایا تھا، چاہے وہ ہندو مذہب کے ماننے والے ہوں یا مسلم ہوں یا عیسائی یا کسی اور دھرم کے ماننے والے ہوں، تمام نے مل کر ایک ایسا دستور دیا تھا جو تمام ہندوستانیوں کے لیے لائق عمل تھا، اور بڑی حسن و خوبی کے ساتھ اگر عمل کرنا چاہتے تو عمل بھی کرتے۔ پھر میرے بھائیوں، آخر کہاں کمی رہ گئی؟ کون سی ایسی کمی ہے جس کی وجہ سے آج تک میرے بھائیوں اس دستور پر عمل نہیں ہوا، اور بہت حد تک ہمارے جو دستور کے نافذ کرنے والے قانون داں یا اسی طرح سے جن کے ذریعے سے عوام پر وہ دستور نافذ ہونا چاہیے تھا، وہ لوگ اس کے تعلق سے وفادار نہیں رہے، انہوں نے اس میں طرح طرح کی اپنی مرضی کے مطابق باتیں داخل کرنے کی کوششیں کی۔ اگر ہمارا دستور، ہمارا جو انڈین پینل کوڈ، انڈین جو دستور ہے، اگر صحیح معنوں میں اگر اسے نافذ کیا جاتا تو کیا مجال تھی جو آج ہمارے یہ بڑے بڑے نیتا، آج ہمارے بڑے بڑے یہ پولیس افسران، ہماری یہ پولیس، اور اسی طرح سے اور ہر وبھاگ میں آپ چلے جائیے، ہر محکمے میں آپ چلے جائیے، آپ کو کرپشن ملے گا۔ یہ کرپشن ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے۔ اگر صحیح معنوں میں ہمارے یہ قانون داں اور یہ عمل کرنے والے، یہ دستور کو نافذ کرنے والے، اگر یہ صحیح معنوں میں ہندوستانی عوام کے لیے، ہندوستانیوں کے لیے یہ صحیح معنوں میں اگر منصف ہوتے، انصاف کرنے والے ہوتے، تو اس طرح کی گڑبڑیاں آج میرے بھائیوں دیکھنے میں نہیں آتی۔ اس طرح کتنے جرائم دن ب دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جرائم کا ایک طوفان ہے، ایک طوفان اڑا ہوا ہے، طرح طرح کے جرائم۔ 2013 کے مطابق صرف دلی کے اندر 74,000 جرائم جو تھانوں کے اندر رپورٹ جن کی ہوئی، وہ 74,000 جرائم پہنچتے ہیں، اور وہی جرائم 2012 کے اندر تقریباً 51,000 تقریباً وہاں دلی کا یہ حال ہے، ہماری دیش کی راجدھانی کا یہ حال ہے۔ اور اتنا بڑا ملک اگر پورے ملک کے اعتبار سے دیکھا جائے تو میرے بھائیوں لاکھوں کے حساب سے بلکہ کروڑوں کے حساب سے جرائم ایسے ہیں جو ہمارے ملک میں پنپ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان دستور کے نافذ کرنے والے جو لوگ ہیں، جن کے ہاتھوں میں لا اینڈ آرڈر ہے، وہ لوگ دستور کو فالو نہیں کر رہے ہیں، وہ رشوت کے نام پر
کرپشن کے نام پر، بدعنوانی کے نام پر اپنی جیبوں کو گرم کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے آج ہمارے ملک میں اس طرح کی نوبتیں آ رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک بات میں آپ کو بتلاؤں کہ یہ چیزیں دیکھنے میں آئیں گی اور آتی رہی ہے۔ کوئی بھی جمہوری نظام ہو، کسی بھی آدمی کا بنایا ہوا نظام ہو، چاہے وہ کتنا ہی اپنے تئیں نیک دل کیوں نہ ہو، لیکن بعد میں لوگوں نے اس میں کمیاں کر دی، رشوتوں کے نام پر، گھوٹالوں کے نام پر اس میں بڑی بڑی خرابیاں پیدا کر دی لوگوں نے۔ یہ کمیاں اگر آپ کو کہیں نہیں ملیں گی تو اللہ کے قانون میں نہیں ملیں گی۔ اللہ کا جو قانون ہے، اللہ رب العالمین نے جو اپنے بندوں کے لیے قانون بنایا ہے، اس میں آپ کو گڑبڑی نہیں ملے گی، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی آپ کو نقص نہیں ملے گا۔ وہ کامل مکمل قانون جو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے لیے جگہ مطلب موقع اور محل کے اعتبار سے دیتا رہا، اور آخر میں اسلام کے نام سے اللہ رب العالمین نے تمام دنیا کے لیے یہ قانون عطا فرمایا ہے۔ یہ قانون ایک ایسا قانون ہے جس کو اگر صحیح معنوں میں مسلمان عمل پیرا ہو جائے اور اسی طرح سے ساری دنیا عمل پیرا ہو جائے تو میرے بھائیوں، اس سے بہتر آپ کو کوئی دوسرا قانون نہیں مل سکتا ہے۔ میں آپ کو بتلاؤں کہ اللہ رب العالمین نے ایک طرف تو قانون بنایا ہے، قانون اللہ رب العالمین نے بنایا، لوگوں کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ لوگوں کو بتلایا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی حدود، اس کی پابندیاں اللہ رب العالمین نے اس کے ماننے والوں کو، خاص طور سے اسلام کے ماننے والوں کو اس کی پابندی کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی، اس کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے، خاص طور سے مومنوں کو اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ رب العالمین تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں امانت والوں کو پہنچاؤ۔ اگر تمہارے پاس کسی کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں تو وہ امانتیں تم امانت داروں کے پاس پہنچا دو، جس کی ہیں انہیں دے دو، اس میں خیانت نہ کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان میں فیصلے کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرو۔ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے کا حکم اللہ رب العالمین تمام لوگوں کے درمیان کہہ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنے درمیان تمہیں اگر فیصلے کرنا ہے تو عدل و انصاف سے کرو، اگر لوگوں کے درمیان میں کرنا ہے تو جس طرح سے چاہو ویسے کر لو، نہیں، تمام لوگوں کے درمیان، اور خاص طور سے کافروں کے لیے بھی، قبیلوں کے لیے بھی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں کسی قوم کی عصبیت یا تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو، انصاف کرو، کیونکہ انصاف عدل کرنا یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی کسی قوم کا دشمن بھی مسلمان ہے تب بھی اس قوم کے ساتھ عدل و انصاف سے کام اسے لینا ہے، عدل و انصاف کا دامن اسے نہیں چھوڑنا ہے۔ اسی طرح سے کوئی کافر اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے دین کے مطابق فیصلہ لینے کے لیے مسلمانوں کے پاس آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے تو اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے، فَإِن جَاءُوكَ فَحْكُم بَيْنَهُمْ، اگر تمہارے درمیان میں کوئی کافر اپنے فیصلوں کو لے کر آئے تو ان کے درمیان میں فیصلہ کرو، اور یا چاہو تو فیصلہ نہ کرو، تمہیں اختیار ہے۔ اگر یہ تمہارے پاس فیصلہ لے کر آتے ہیں
تو آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان میں، او عارض عنہم، یا ان سے روگردانی کر لیں، یعنی ان کے درمیان میں فیصلہ نہ کریں، یہ تمہیں اختیار ہے۔ لیکن اگر تم ان کے درمیان میں فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے آپسی جو معاملات ہیں ان کے درمیان میں عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا۔ قوموں اور قبیلوں کے درمیان میں اگر لڑائی جھگڑے ہیں تو اس میں بھی عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اگر کسی غیر مسلم، غیر مذہب کا ماننے والا مسلمانوں کے درمیان میں فیصلہ لے کر آتا ہے، اس کے درمیان میں بھی اگر حکم فیصلہ کرنا ہے تو عدل و انصاف کے ساتھ۔ اور آگے یہ بھی فرما دیا ان اللہ یحب المقسطین، اللہ رب العالمین انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگیوں میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ انہوں نے اس قرآنی حکم کو اپنی زندگیوں میں کس طرح سے بسایا۔ ایک یہودی کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے تھوڑا سا معاملہ ہوتا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زنا تو چرا لیتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ زنا میری ہے۔ فیصلہ قاضی کے پاس پہنچتا ہے، قاضی کے پاس فیصلہ پہنچتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعویٰ ہے کہ یہ زنا میری ہے۔ گواہ کے طور پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، اور ایک ان کے غلام ہیں۔ قاضی کہتا ہے آپ کے پاس اگر کوئی اور گواہ ہے تو لے کے آئیے، باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی معتبر نہیں ہے، غلام کی مالک کے حق میں گواہی معتبر نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی اور گواہ ہے تو گواہ لے کر آئیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی دوسرا گواہ نہیں، امیر المومنین ہے، خلیفہ وقت ہے، قاضی کے دربار میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گواہی نہیں ہے، قاضی نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ یہ زنا تمہاری ہے۔ یہودی یہ دیکھ کر کہ مسلمانوں کے درمیان میں کس طرح سے عدل و انصاف قائم ہے، اس نے فوراً اسلام کا، اپنے اسلام کا اعلان کیا، مسلمان ہو گیا، اور اس نے اعتراف کیا کہ یہ زنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہے اسلام کا قانون، یہ ہے اسلام کا نظام۔ اور کسی بھی نظام کو نافذ کرنے کے لیے صرف قانون بنا دینا یہ کافی نہیں ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے صرف قانون بنا دینا یہ کافی نہیں ہے۔ اسلام اس کی حد بندی کرتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اسلامی نفاذ، قانون کے نفاذ میں کسی بھی طرح کی رشوت یا اسی طرح سے بدعنوانی کا شکار ہوتا ہے تو اسے آخرت میں برے انجام کی دھمکی دیتا ہے اسلام۔ لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی، کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہے رشوت لینے والے اور دینے والے دونوں پر، اللہ رب العالمین نے لعنت فرمائی، تاکہ کوئی آدمی رشوت کا شکار نہ ہو، رشوت نہ لے سکے۔ یہ ہے بنیادی چیز، یہ ایک روحانی چیز کہاں سے لے کر آئیں گے؟ اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہی کا جو نظریہ اسلام نے پیش کیا ہے، یہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کرنے پر ابھارتا ہے۔ ہم اپنے بنائے ہوئے قانونوں میں یہ نظریہ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ آج ہمارے افسران، آج ہمارے ملک کے بڑے بڑے نیتا یہ بدعنوانی اور کرپشن کے شکار کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کا اعتماد آخرت پہ نہیں ہے۔ وہ سمجھے ہوئے ہیں کہ ہمیں جو کچھ بھی ملنا ہے اس دنیا میں ملنا ہے، لہذا جتنا ایسنا ہے، جتنا چھیننا ہے اتنا چھین لو اور اپنی جیبوں کو بھر لو۔ ان کے ذہنوں میں آخرت کا تصور نہیں ہے، اور جب آخرت
کا تصور نہیں ہے, اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہی کا تصور نہیں ہے, تو پھر وہ بدعنوانی کرپشن سے باز کیوں آئیں گے؟ اسلام ہمیں آخرت کا تصور دیتا ہے, قانون بنانے کے ساتھ ساتھ عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے, عدل و انصاف کرنے کے ساتھ ساتھ پھر آخرت کا تصور, اور یہ تصور بڑے بڑے گناہ گاروں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے کر آتا ہے. ایک آدمی, ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں, ماعز جن کا نام ہے ماعز اسلمی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے اور کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گناہگار ہوں, مجھ سے زنا سرزد ہوا ہے, آپ مجھ پر اللہ رب العالمین کا حکم قائم کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے منہ کو موڑ لیا, آپ ان کی طرف سے ہٹ گئے, پھر گئے دوسری طرف دیکھنے لگے. صحابی رسول دوسری طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ پر حد قائم کیجئے, میں حد کو پہنچ گیا ہوں, میں نے گناہ کیا ہے, مجھے پاس کر دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے منہ موڑ لیتے ہیں, پھر دوسری مرتبہ, پھر تیسری مرتبہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بار بار ایسا ہی ہوا, صحابہ کرام سے پوچھا کیا یہ شراب پیے ہوئے ہیں, کیا یہ نشے میں ہے؟ صحابی رسول اٹھ کر آئے, منہ کو سونگا, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے منہ سے شراب کی بو نہیں آ رہی ہے. کہا کیا یہ پاگل ہیں, کیا یہ دیوانے ہیں؟ کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پاگل اور دیوانے نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ انہیں رجم کر دیا جائے, شادی شدہ ہے, رجم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. معلوم ہے شادی رسول کو کہ میں یہ جس گناہ کا اعتراف کرنے جا رہا ہوں یہ کوئی گناہ معمولی گناہ نہیں ہے, یہ گناہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے, اس کی سزا مجھے پتھروں سے مار مار کر دی جائے گی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بار بار آ کر اعتراف کرتے ہیں. رجم کر دیا گیا. حضرت غامدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بنانا چاہی, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھے بھی ویسے ہی جیسے ماعز کو آپ نے, جیسا کہ ماعز سے آپ نے چہرہ موڑ لیا تھا اور ان سے روگردانی کرنا چاہیے تھی, کیا آپ میرے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا تم وہی ہو جس سے ماعز نے زنا کیا تھا؟ کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوم ہوا کہ یہ حمل سے ہے, پیٹ میں بچہ بن رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ بچہ پیدا ہو جائے تب لے کر تب آنا. موقع ہے, کتنا موقع ہے معلوم نہیں ہے, کوئی گواہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اعتراف کر رہی ہے, ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر اعتراف کر رہے ہیں. اعتراف کرنے کے بعد موقع دیا, 1 سال کا موقع, 6 مہینے کا موقع کہ جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد آنا. بچہ پیدا ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچہ پیدا ہو گیا ہے. بھاگنے والا بھاگ سکتا تھا, جا سکتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچہ پیدا ہو گیا ہے. آپ نے دیکھا بچہ بہت چھوٹا ہے, دودھ کون پلائے گا؟ کہا ابھی جاؤ بچے کو دودھ پلاؤ, بچہ جب روٹی کھانے کے لائق ہو جائے تب آنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں, 2-4 مہینے 1 سال کے بعد آتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا لے کر. بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے. کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بچہ ہے اور یہ بڑا ہو گیا ہے اور روٹی کھانے کے لائق ہو گیا ہے, اب مجھے پاک کر دیجئے, اب میرے اوپر حد جاری کر دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کے ہاتھ میں بچے کو تھمایا اور لوگوں سے کہا لوگوں انہیں جا کے رجم کر دو.
गड्ढा खोद कर कमर तक गाड़ दिया गया। गाड़ने के बाद पत्थरों की बारिश हो रही है। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उसमें है, बड़े बड़े सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन इसमें है। पत्थर मार रहे हैं, रो रही हैं, हर तरह से चीखों की आवाजें आ रही हैं। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़कर जाते हैं और खींच के जोर से पत्थर मारते हैं। सर पर पत्थर लगता है। पत्थर लगने के बाद खून का एक फुव्वारा निकलता है। फुव्वारे की छींटे हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे पर पड़ती है। कहते हैं जानिया तेरे, और बुरा भला इस तरह से कह के हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्हें बुरा भला कहते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है खालिद इन्हें बुरा भला मत कहो, इसने ऐसी तौबा की है कि अगर ये तमाम मदीना वाले और मदीना की आसपास की बस्तियों पर तकसीम कर दी जाए तो तमाम गुनाहगारों के लिए काफी हो जाए। ये तसव्वुर मेरे भाइयों कहां से आया? ये तसव्वुर कहां से लेके आओगे? कानून तो बनाओगे लेकिन ये तसव्वुर कहां से लेके आओगे? ये हमने जो कानून बनाए कोई ऐसा है कि जो अपने गुनाहों का एतराफ आके करे और कहे कि मैंने ये गुनाह किया है? आज हमारे अंदर कानून की रट लगाने वाले मेरे भाइयों वही सबसे ज्यादा कानून के मुजरिम है, हिंदुस्तान के दस्तूर के मुजरिम है, वही सब करप्शन में सबसे आगे। हर पुलिस वाले को, हर नेता को कस्में दी जाती हैं संविधान की, कस्में दी जाती हैं मजहब के नाम की, लेकिन क्या करप्शन कम होता है? मेरे भाइयों क्यों नहीं होता? इसलिए कि ये तसव्वुर जो इस्लाम ने दिया है ये तसव्वुर उनके जहनों में आ ही नहीं सकता। ये इलाही कानून है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कानून है। अगर मुसलमान इसे सही मानों में फॉलो करने लगे, लेकिन आजकल भी मेरे भाइयों देखने में आता है बाद मुसलमान जिनका ज़मीर जाग जाता है वो अपनी हराम की कमाई छोड़कर तैयार हो जाते हैं, लाखों करोड़ों की कमाई छोड़कर तैयार हो जाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में आ जाते हैं और साफ दिल से तौबा कर लेते हैं। मेरे भाइयों अगर कोई आदमी ऐसा मुसलमान तौबा करता है तो ऐसी तौबा अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत ज्यादा पसंद। एक और मैं आपको बतलाऊं, एक आदमी किसी की यहां मजदूर है, मजदूरी पर रखा हुआ है मालिक ने, और मालिक की बीवी से जिना कर लेता है। मालिक की बीवी से जिना कर लिया, लोगों से मसला पूछा, लोगों ने बतला दिया कि इसे रज्म किया जाएगा। मालिक की बीवी से जिना किया, इसे रज्म किया जाएगा। रज्म करने की नौबत आई, बाप गया और उसने कहा कि भाई मेरे बेटे को रज्म ना करो, इसके बदले में 100 बकरियां ले लो, एक लौंडी भी मैं अपनी तरफ से अपने जेब से मैं एक लौंडी भी तुम्हें दूंगा। और मामला रफा दफा हुआ। बाद में मालूम हुआ, बाद में लोगों से उसने पूछा बाप ने कि ये मामला जो है ये गलत हुआ, फैसला ये गलत हुआ, फैसला इस तरह से नहीं बल्कि फैसला दूसरी तरह से होना चाहिए। फौरन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना पहुंचता है। मदीना पहुंचने के बाद उस मालिक को भी लेके गया, अपने बेटे को भी लेके गया और खुद भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुंचते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचने के बाद कहते हैं, ऐ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ऊपर अल्लाह की किताब को नाफिज कीजिए, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का फैसला है वो फैसला कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अजल जरूर तुम्हारे दरमियान में फैसला किया जाएगा, अल्लाह की किताब को नाफिज किया जाएगा। वो आदमी कहता है बेटे का बाप, ठीक है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन मुझे कलाम करने का मौका दीजिए, मैं बात करना चाहता हूं। कहा ठीक है आप बात कीजिए। कहा मेरे बेटे ने मेरा बेटा इसके यहां मजदूर था, मेरे बेटे ने इसकी बीवी से जिना कर लिया। लोगों ने बतलाया कि तुम्हारे बेटे को रज्म किया जाएगा। मैंने 100 बकरियां और एक लौंडी को इसके बदले में दे दिया। अब मुझे बाद में मालूम हुआ कि रज्म तो इसकी बीवी को होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिल्कुल ठीक,
رجم اس کی بیوی کو کیا جائے گا، تمہارے بیٹے پر 100 کوڑے، اور 1 سال کی جلا وطنی ہے، 1 سال تمہارے بیٹے کو جلا وطن کیا جائے گا اور 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ صادر فرمایا، ایک صحابی کو حکم دیا کہ جاؤ اس عورت سے معلوم کرو، اگر وہ زنا کا اعتراف کر لے تو اسے رجم کر دو۔ گئے صحابی، عورت سے معلوم کیا، معلوم ہے اس عورت کو بھی کہ ہاں اگر میں اعتراف کر لیتی ہوں اپنے گناہ کا تو مجھے رجم کر دیا جائے گا۔ اس نے باتیں نہیں بنائی، گواہ نہیں ہے، 4 گواہ موجود نہیں۔ اسلام زنا کے لیے، زنا کے ثبوت کے لیے 4 گواہوں کی بات کرتا ہے، 4 گواہ موجود نہیں ہے۔ اور اس سے پوچھا گیا کہ تم نے زنا کیا ہے؟ کہا ہاں زنا کیا ہے، عورت کو رجم کر دیا گیا۔ یہ اسلام جو تصور دیتا ہے میرے بھائیوں، یہ تصور آخرت کا تصور ہے۔ اس وجہ سے یہ گناہ جہاں بھی اسلامی نفاذ لاگو ہوگا، اسلامی قانون کا نفاذ ہوگا، وہاں گناہوں کی شرح بہت کم ہوگی، بہت ہی معمولی میرے بھائیوں۔ اور یہاں بھید و بھاؤ نہیں ہے، کسی بھی طرح کا امیر و غریب کا کوئی بھید و بھاؤ نہیں۔ جو معاملہ امیر کے لیے ہے وہی معاملہ غریب کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چوری کا معاملہ آتا ہے، بہت ہی اختصار کے ساتھ چوری کا معاملہ آیا، بڑے خاندان کی عورت ہے، اس نے چوری کر لی۔ فیصلہ یہ ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ لوگ بڑے خاندان کے ہیں، انہوں نے کہا ارے چوری کی ہے، ہاتھ کٹ گئے تو لوگ کہیں گے ارے فلاں خاندان کی عورت ہے، اس نے چوری کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سفارش کی جائے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفارشی بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے کہ اسامہ اللہ رب العالمین کی حدود میں سفارش کرنے کے لیے آئے ہو، تم سے پہلے امتی جو ہے وہ اسی وجہ سے گمراہ ہو گئے، اسی وجہ سے برباد ہو گئے کہ جب ان میں کوئی امیر آتا تو اسے چھوڑ دیتے تھے، اور جب غریب آتا تو اس پر اسلامی قوانین نافذ کیا کرتے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا۔ یہ میرے بھائیو اسلام کا انصاف ہے، یہ انصاف اور ساتھ ہی ساتھ آخرت کا جو تصور ہے، اگر یہ تصور آج دنیا کو مل رہا ہے میرے بھائیوں تو یہ جرائم کی جو شرح ہے، جرائم جس تیزی سے بڑھ رہے ہیں، یہ تمام کے تمام جرائم ختم ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے آخر میں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر رکھے قائم و دائم، جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر رکھے ایمان پر قائم و دائم رکھے، ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها